پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب 8 مارچ کا دن آتا ہے، اس میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک نئی چیز جو ہمارے سماج اور معاشرے میں نظر آتی ہے وہ خواتین کا مارچ ہے. خواتین نکلتی ہیں، بڑی مقدس ہیں ہمارے لیے خواتین، اور ان کا احترام ہے سماج میں بھی، دین میں بھی، انسانیت میں بھی، لیکن ان کو اپنی بات کہنے کا بھی حق ہے، رائٹ ہے. وہ جو ان پہ مسائل ہیں وہ بیان بھی کر سکتی ہیں. لیکن کچھ عرصے سے دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے اس معاشرے کے سماج کے تار و پود بکھیرنے کا شاید تہیہ کر لیا ہے کچھ لوگوں نے، اور ایسے ایسے پوسٹر اور ایسی ایسی اس کی لینگویج، شاید وہ پورا سماج اس پہ سیکھ پا تو ہوتا ہے. اسی تناظر میں اس دفعہ وفاقی مذہبی وزیر نے ایک لیٹر اور خط لکھا ہے جناب وزیر اعظم کو، پرائم منسٹر کو، کہ یہ جو اس میں اس طرح کی کیفیات آ گئی ہیں جو سوائے انتشار کے اور پریشانی کے کچھ نہیں، تو اس دفعہ وقت سے پہلے ہی اس کا نوٹس بھی انہوں نے لیا، خط بھی لکھا، توجہ بھی دلائی کہ یہ کیفیات نہیں ہونی چاہیے. اور مارچ کو بہرحال ہمارے سماج کے اور دین کے اور آئین کے مطابق ایک تو حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے منایا جائے، بلکہ حیا ڈے اسے قرار دیا جائے تو اچھا ہے، جیسا کہ اس کے رد عمل میں کچھ لوگوں نے یہ کام شروع بھی کیا ہے. اچھا، اس پہ بھی بڑی تنقید ہوئی، ظاہر ہے اس میں دو رائے ہوتی ہیں ہمارے ملک میں. ایک وہ، بلکہ خود وزیر صاحب نے بھی یہ کہا کہ دو انتہاؤں میں ہم جی رہے ہیں. ایک طرف مذہبی کچھ لوگ ہیں وہ بھی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، ایک طرف لبرل انتہا پسندی ہے، تو ہمیں کوئی متوازن سائیڈ پہ رہنا چاہیے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عورت مارچ کے حوالے سے اور اس میں جو مختلف مظاہر ہمیں بے حیائی کے نظر آتے ہیں، اس کے حوالے سے گزشتہ برس بھی بہت گفتگو ہوئی، اور اس سال اس کی آمد سے پہلے ہی گفتگو شروع ہو گئی ہے. میرے خیال میں اس اعتبار سے تو خوش آئند ہے کہ معاشرہ اور معاشرے کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بہت کانشیس ہیں، اور ہمارے معاشرے کی اقدار کو کہیں بھی کسی بھی طرح سے پامال کیا جا رہا ہو تو ہم سب کو کانشیس رہنا چاہیے، سول سوسائٹی کو بھی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی، اور جو ارباب اقتدار ہیں ان کو بھی. اور اس میں اگر جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں انہوں نے خط لکھا ہے اور اس میں اپنا کنسرن شو کیا، تو میرے خیال میں یہ پاکستانیت کی علامت بھی ہے، یہ اسلامیت کی علامت بھی ہے، اور ان کی ذاتی طور پر ایک باحیا معاشرے کو تحفظ اور پروٹیکشن دینے کے ایک جذبے کی علامت، خاص طور پر جس وزارت پہ وہ متعین اور فائز ہیں اس کا بھی یہی تقاضا ہے. اس لیے یہ سب کچھ جو ہے اس کو نیچرل کہنا چاہیے اور درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا رسپانس کیا ہے. رسپانس یہ ہے کہ نہیں، ہم ہر صورت کریں گے، اور اس میں رسپانس یہ ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. اور ہو کے بھی کیا رہے گا، اس طرح کی گفتگو سے اور اس طرح کا کنسرن شو کرنے سے اس معاملے میں ان کو فریق اول کہنا چاہیے، اس لیے کہ عورت مارچ کو انیشیٹ کرنے والے تو وہ ہیں، اور اس اعتبار سے وہ پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ آئیں گے. اور یہ لگتا یوں ہے، اللہ کرے کہ کچھ ہمیں اپنی اقدار کا پاس ہو، کچھ ہمیں اپنی اسلامی اقدار کا اور انسانی اقدار کا پاس ہو، وگرنہ یہ جو بے حیائی ہے اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ بھی نہیں ہے. اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف، اسلام نے تو انسانیت کا تحفظ کیا. بالکل. اور آپ دیکھیں، اگر صرف برہنہ ہونا یا برہنہ گفتگو کرنا اور برہنہ قسم کے پوسٹر بنا لینا، اس کے اوپر برہنہ الفاظ لکھ کے، اور جو ہماری اقدار کے خلاف ہیں، یہ کسی بھی انسانی معاشرے میں درست نہیں سمجھے جاتے. ایسا نہیں ہے کہ یہ انسانیت کی کہیں کسی لیول پہ اقدار، یہ وہی معاشرے کر سکتے ہیں جن کی فطرت ڈیمیج ہوئی ہے، جو لوگ انسانیت سے گرے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ جو بے حیائی ہے اس کو تو کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ عورت مارچ کو اجازت دے سکتے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کی ہر گفتگو کو اجازت دے سکتے ہیں، اپنی رائے وہ دے سکیں. آپ اپنی اس کے اعتبار سے اگر انہوں نے احتجاجی ریلی نکالنی ہے تو وہ اپنی ان حدود میں رہتے ہوئے جو ہمارے معاشرے کی معاشرتی، سماجی اور انسانی اقدار کے علاوہ اسلامی اقدار کو پامال نہ کریں، تو آپ جو مرضی کریں. لیکن وہ بات وہی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ اس کے پوسٹرز کو پڑھیں، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال بھی بہت بے حیائی تھی، لیکن گزشتہ برس تو پہلے سے زیادہ اس کے اندر شدت آ گئی. اور لگتا یوں ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، کہ اس سال اور زیادہ شدت آئے گی. یہ صرف بے حیائی اور اقدار کی پامالی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے فیملی سسٹم کو ڈیمیج کرنے کی بات ہے. طلاق کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، انکریج کیا جاتا ہے، اور فیملی لائف کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. جو میاں بیوی آپس میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اب دیکھیں نا،
ہے تو کمپلیمنٹری نیچر، مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے، عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے، تو آپ اگر اس طرح کا تاثر دیں گے کہ عورت کو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے اور عورت مرد کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ میں اپنی زندگی گزاروں اور آپ اپنی زندگی گزاریں، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی تکمیل کی طرف نہیں بلکہ تنقیص کی طرف جا رہے ہیں۔ تو معاشرہ جب نقص کے ساتھ زندہ رہے گا، کوئی فرد نقص کے ساتھ زندہ رہے یا پورا معاشرہ، تو اس کے بعد ایسے معاشرے جو ہیں وہ اقدار کے میدان میں پھر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا میرے خیال میں بہت بروقت اقدام ہے جو وفاقی وزیر نے کیا۔ ہم جتنے بھی جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جو اپنا کنسرن شو کرتے ہیں، یہ درست ہے اور بروقت ہے۔ ہم ان لوگوں سے جو اس کو انیشیٹ کرنے والے ہیں عورت مارچ کا انعقاد کریں، لیکن حدود کے دائرے میں رہ کے کریں، انسانی حدود بھی اور اسلامی حدود بھی۔ پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے مؤید ہیں، آپ کریں، لیکن جب عورتیں اپنی نسوانیت کھو دیں تو وہ عورت مارچ نہیں ہے بلکہ وہ بے حیائی کو تحفظ دینے کا مارچ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بہت اہم پوائنٹ جسے وزیر صاحب نے اپنے خط میں اجاگر کیا، میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی غور اگر کریں ہم اور ہمارا سماج اور ہماری خواتین معزز، انہوں نے کہا کہ اس دن کو ہم منسوب کریں اس خاتون کے ساتھ جو انڈیا میں ہے، جو کشمیر میں ہے، جو اپنے حجاب کے لیے، اپنے دوپٹے کے لیے، اپنے حیا کے لیے بیچاری لڑ رہی ہے، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کا مسئلے کو اجاگر کریں۔ اور ہم یہاں مطلب اگر وہی کام ہم کر رہے ہیں تو ان کے حق میں آواز اٹھانے کا مطلب کیا رہ جاتا ہمارا؟ دیکھیں، بات تو وہی ہے نا کہ اصل میں آپ جب مارچ کر رہے ہیں تو کس چیز کے مطالبہ آپ کا کیا ہے، بالکل کس چیز کے لیے مارچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے لطیفے ہیں۔ یہاں ویمن پروٹیکشن بل آیا، اب ویمن پروٹیکشن بل پورا کا پورا وہ حصہ بن گیا قانون کا، اس کے اندر حدود آرڈیننس کو ختم کر دیا گیا، اور اصل میں بنیادی طور پر کس عورت کو اس کا فائدہ ہوا؟ آپ اگر اس کو معاشرے میں کتنے % وہ خواتین ہیں جن کا یہ معاملہ تھا کہ حدود آرڈیننس ان کو متاثر کر رہے تھے، حالانکہ وہ تو معاشرے کو پروٹیکشن دے رہے تھے، لیکن بالآخر ویمن پروٹیکشن بل کے نام پر اصل میں صرف وہ جو 5 سے 7% خواتین ایسی جن خواتین کے وہ مسائل تھے ان کو پروٹیکشن دی گئی۔ اسی طرح یہ جو عورت مارچ ہے، یہ تو بے حیائی کو تحفظ دینے کا مارچ بن گیا ہے۔ اگر یہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کا مارچ بنے تو خواتین تو وہ ہیں جو کشمیر میں لڑ رہی ہیں، خواتین تو وہ ہیں جو اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے وہ اپنی جنگ لڑ رہی ہیں بطور اقلیت انڈیا کے اندر اور پوری دنیا میں۔ تو ان خواتین کے لیے، اور فلسطین کی ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ خواتین ہیں، اگر ان ساری دنیا کی تمام خواتین کے لیے بات کی جائے، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، تو اس طرح کے عورت مارچ تو ہم سب کے مارچ ہیں، ہم سب اس کے اندر شامل ہوں۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یوں لگتا ہے گزشتہ سالوں کے اوپر جو ہم نے گزشتہ سالوں میں اس کے مظاہرے دیکھے، اس کے پوسٹرز دیکھ لیں، کبھی کشمیر کا مسئلہ نہیں، کشمیر کی عورت کا مسئلہ نہیں، انڈیا کی عورت کا مسئلہ نہیں، فلسطین کی عورت کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا میں کسی عورت بھوکے مر رہے ہیں افریقہ میں لوگ، اور وہ خواتین اور بچے چھوٹے چھوٹے، ان کو اگر ان کے مسائل اور ان کی آواز اٹھائی جائے تو کون صحیح العقل آدمی ہوگا جو اس کی مخالفت کرے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ان پورے فوکس کو آپ اگر تمام چاروں طرف سے دیکھیں تو وہ بے حیائی سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے۔ اس کا سوائے اس کے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس طرح کے وہ پوسٹرز کے اوپر جو کچھ لکھا، ان کی عبارت آپ پڑھ نہیں سکتے، اس کو مینشن نہیں کیا جا سکتا، ہاں جی، مینشن نہیں کیا جا سکتا، تو وہ کچھ وہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب فوکس تو بے حیائی ہے۔ اور ہماری جو عزت مآب اور عفت مآب بہنیں بیٹیاں ہیں گھروں کے اندر، ان کو گویا گھروں سے نکال کے بے حیا بنانے کی ایک سازش ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بہرحال ہمارا مسئلہ نہیں۔ اگر عورت کے مسائل کی بات ہو جو جینوئن مسائل ہیں، تو اس میں ساری خواتین کے ساتھ سارے مرد بھی شامل ہیں اور ہم سب اس کاز کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں اس بات کو بھی بہت ہی تحسین کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ جو وزیر صاحب نے جو بات کی ہے یہ 100% جینوئن ہے، اور پوری دنیا کی خواتین کا اگر اکراس دی بورڈ آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں انشاءاللہ ہم بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ چند فیصد خواتین کے کچھ اور طرح کے خیالات کی ترویج اور تشہیر کے لیے، یا پھر ان چیزوں کو ہماری خواتین تک لانے کے لیے اور ان کی وہ جکڑ بندیاں جن کو وہ سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے تو سنہری اصول ہیں اسلام اور سماج کے دیے، ان کو توڑنا چاہتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاص کلاس کی خواتین ہیں، خاص مقامات پر ہوتی ہیں، پورا ملک پڑا ہے، دیہات پڑے ہیں، شہر پڑے ہیں، کہیں یہ مظاہرے نہیں ہو رہے ہوتے، کہیں نظر نہیں آتے۔ میرا خیال وہ تو بیچاریوں کے کان سرخ ہو جائیں گے ان کی عبارتیں پڑھ کے ہی، سمجھ کے۔
دیکھیں یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بڑے قابل رحم لوگ ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے، ان کی ہدایت دے. یہ ان کے بارے میں جتنی ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس کو شک و شبے اور بدگمانی پر مبنی قرار دیا جائے گا، اور اس طرح کی گفتگو جو بھی کرتے ہیں ان کو ایسے ہی لیا جاتا ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جس بنیاد پر وزیر موصوف نے وہ لکھا خط، جس بنیاد پر ہماری گفتگو ہے، جس بنیاد پر جتنے بھی کنسرن شو کرنے والے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سابقہ سالوں کا تجربہ ہے. جی بالکل. پچھلے 3-4 سالوں میں جو کچھ ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فوکس اس کا کیا ہے، کون سے خواتین کے مسائل اجاگر کیے جاتے ہیں، اور کون کون سی وہاں پہ اقدار کے یا خواتین کے حقوق کے تحفظ کی بات ہوتی. جب ان کو دیکھ کر ان کا فوکس کلیئر ہے، اور جب ان کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں خواتین کے حقوق کی نہیں کسی اور چیز کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر ہم سب یہ کہنے میں حق و جانب ہیں کہ اس طرح کے عورت مارچ کو روکنا چاہیے، اس کا راستہ روکنا چاہیے. اور یہ ظاہر ہے گورنمنٹ ہی روک سکتی ہے. اگر معاشرتی طور پر اور سماجی طور پر کچھ اور تنظیمیں میدان میں آ جائیں گی اس کو روکنے کے لیے، پھر تو ایک کیس ہوگا، ایک فساد ہوگا، اور اس فساد سے بچنے کے لیے اور اس افراتفری سے بچنے کے لیے اور معاشرے کو اس افراتفری سے بچانے کے لیے اس طرح کی مارچ کو ہی روک دیا جائے، یا کم از کم اس کی ڈائریکشن درست کر دی جائے، اس کا قبلہ درست کر دیا جائے، اس کا فوکس ٹھیک کر دیا جائے، تاکہ ہم سب اس کو ایک مشترکہ کاز کے طور پر لیں اور ہم سب اس کے اندر شامل ہو جائیں. بالکل بالکل درست. ناظرین بہت واضح ہے، اگر تو خواتین کے یا عورت کے حقوق کی بات ہے تو اسلام سے زیادہ، یہ دعویٰ نہیں ہے، میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے خواتین کو وہ حقوق نہیں دیے پورے جو اسلام نے دیے تھے، اس پہ بات ہونی چاہیے. اس کو تعلیم کا حق ہے، نکاح میں مرضی کا حق ہے، وراثت کا حق ہے، بے شمار حقوق ہیں اس کے جو پامال ہو رہے ہیں اور وہ اسلام کے خلاف ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے. اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اس پہ تو میں ایک بک پڑھ رہا تھا اور میں حیران رہ گیا کہ ایک ہمارے فلاسفر اور اسکالر نے جب مغرب میں جا کے کسی کانفرنس سے خطاب کیا اور اسلام کے دیے ہوئے حقوق بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ اگر عورت کا بے شمار اثاثہ بھی ہے، اس کے باوجود خاوند پہ یہ حق ہے کہ عورت کو کما کے کھلائے اور پہنائے. تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے اس نے کہا کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں واقعتاً اسلام میں موجود ہیں اور یہی تعلیمات اور ہدایات ہیں؟ اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. اس عورت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ کہنے لگی کہ اس عزت و توقیر کے لیے میں چند لمحے ہی صحیح میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اس کیفیت کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، پھر بے شک میری موت ہو جائے. تو اس کے لیے اگر کوئی اٹھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ساری چیزیں ہیں جو وزیر موصوف نے بیان کی اور ہم نے دیکھی اور ڈاکٹر صاحب نے جن پہ بات کی، تو پھر یہ کوئی اور ایجنڈا ہے. اس کے لیے عدالت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی پیرامیٹر طے کرے. اگر کوئی نکلنا بھی چاہتا ہے، کسی کو یہ اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہماری فیملیز کو توڑے، ہماری حیا کو توڑے اور اس طرح کے معاملات کرے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.